اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم امیر حلقہ، ذمہ داران جماعت، رفقائے کرام، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ابھی جناب اکبر علی صاحب سے کرناٹک کے اندر پائے جانے والے مختلف مذاہب کا تعارف سنا، اور اسی طرح جناب محمد کنی صاحب نے دعوت کے نئے مواقع، نئی جہتیں، نئی ڈائمنشنز اس پر روشنی ڈالی۔ اب اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو کا تذکرہ کرنا ہے، جس میں آپ نے مختلف گروہوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، پیکٹس کیے ہیں اپنی نبوی زندگی کے مختلف ادوار کے اندر۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی سماج کیسا ہوتا ہے اس کو بتانے کے لیے ہمارے سامنے کچھ الفاظ، کچھ لفظ، کچھ اصطلاحیں، کچھ ٹرمز استعمال کی ہیں۔ ان میں سے ایک ٹرم، ایک اصطلاح یا ایک لفظ وہ امت مسلمہ ہے، دا بلیونگ کمیونٹی۔ اور امت مسلمہ کی جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ مکی صورتوں میں نہیں ہے بلکہ مدنی صورتوں میں ہے، یعنی مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے لیے امت مسلمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، مگر اس وقت استعمال ہوا ہے جب کہ وہ مدینہ میں ایک آزاد فضا میں زندگی گزار رہے تھے۔ اس امت مسلمہ کا تاریخی پس منظر بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے اللہ، ہم کو تو اپنا مسلم بنا، فرما برداری کرنے والا بنا، عبادت کرنے والا بنا، اور ہماری نسل سے امت مسلمہ کو برپا کر، امت مسلمہ کو قائم کر۔ دعا میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس امت مسلمہ کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ رسول بھیجے، اور وہ رسول ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائے، ان کی اصلاح کرے، تزکیہ کرے، ان کی شخصیت کو بلند کرے، اور ان کو اللہ کی کتاب یعنی اس کے قانون اور شریعت کی تعلیم دے، اور اس شریعت کی جو حکمتیں ہیں اس کی بھی تعلیم ان کو دے۔ گویا ان کی ہمہ جہتی کمپریہنسو تربیت کرے، تو امت بھی ہو، اور پھر اس امت کے سامنے یہ کام بھی ہو جو تربیت کے بعد اس کے سپرد ہوگا، اور وہ کام یہ ہوگا کہ وہ دنیا کو اللہ کی طرف بلائے، معروف کا حکم دے، منکر سے روکے۔ تو بہرحال انسانی سماج میں جو مختلف گروہ ہیں ان کے لیے مناسب الفاظ کیا ہیں؟ تو اس میں ایک گروہ جو ہے وہ امت مسلمہ ہے، اور یہ جو گروہ ہے اس میں جو بنیاد ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اور کوئی اور بنیاد نہیں ہے۔ یعنی زبان بنیاد نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ عربی بولنے والے امت مسلمہ ہوں، علاقہ بنیاد نہیں ہے کہ عرب کے لوگ یہ امت ہوں، زمانہ بنیاد نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ اس امت سے تعلق رکھتے ہوں۔ تو زبان اور علاقہ اور زمانہ اور اسی طرح نسل اس کی بنیاد نہیں ہے، اور کوئی معاشی رشتہ
یعنی مل جل کر معاشی کام کرنا، یہ بھی اس کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد صرف اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا ہے۔ چنانچہ اس امت میں سارے انسان شامل ہو سکتے ہیں، سارے انسانوں کو اس میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی ہے، اور اس میں شامل ہونے کے لیے ایمان اور اس کے بعد اس کے تقاضے پورے کرنے کے علاوہ کوئی اور شرط نہیں ہے۔ تو یہ عالمگیر امت ہے، یعنی یونیورسل، آفاقی ہے، زمانے کے لحاظ سے آفاقی ہے اور علاقے کے لحاظ سے بھی آفاقی ہے، پوری زمین پر ہے اور اس پورے زمانے کے لیے ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ انسانی سماج کی صورتحال کو بتانے کے لیے ایک اور اصطلاح قرآن مجید استعمال کرتا ہے، اور وہ قوم کی اصطلاح ہے۔ ابھی جیسا کہ ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ نبیوں کے کام کا تعارف، بہت سارے نبیوں کے کام کا تعارف اس طرح کرایا گیا ہے، ویلا مدینہ اخاہم ہودا، ویلا عادن اخاہم ہودا، تو عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ تو عاد جو تھے وہ ایک قوم تھے، سمود ایک قوم تھے۔ تو قوم کیا ہے؟ تو قوم وہ ہے جس کو خونی رشتے جوڑتے ہیں، اور وہ خونی رشتے تاریخی ہوتے ہیں، اور عام طور پر وہ قوم ایک علاقے میں آباد ہوتی ہے، اور وہ قوم اپنی ایک سیاسی وحدت بھی رکھتی ہے، یعنی وہ قوم ایک نظام حکومت کی شکل بھی اختیار کرتی ہے۔ یہ دونوں باتیں، یعنی اس کی اصل بنیاد خونی اور تاریخی رشتے ہیں، اور اس میں ایک سیاسی نظام حکومت ہوتا ہے، یہ دونوں باتیں قرآن مجید سے سمجھ میں آتی ہیں۔ یعنی پہلی بات تو وہ سمجھ میں آتی ہے جو نبیوں کے کام کا ذکر ہے، جس میں کہا گیا کہ ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو، سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو وغیرہ۔ اور دوسری بات جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ مائدہ کے اندر، جہاں پر قوم کا تذکرہ سیاسی نظام کے معنوں میں ہے۔ یعنی وہاں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے غلطی سے، اور جس کو قتل کیا گیا وہ کسی باطل کی بنیاد پر بننے والی قوم سے تعلق رکھتا ہو مسلمان، تو پھر اس کو اپنی اصلاح کے لیے کفارہ دینا ہوگا۔ تو وہاں جو قوم کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ یعنی خونی رشتہ تو موجود ہی ہے، البتہ اس شخص نے اسلام قبول کر لیا ہے، دارالاسلام یا تو وہ آیا نہیں ہے یا اسے آنے کا موقع نہیں ملا ہے، تو وہ گویا اس نظام حکومت کے تحت رہ رہا ہے۔ تو قوم کا لفظ نظام حکومت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اور ان دونوں معنوں کو آپ دیکھیں تو یہ جو بنتا ہے گروہ، یہ ایک فرد کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ اس قوم سے تعلق رکھے یا نہ رکھے، بلکہ وہ تو پیدائشی بات ہوتی ہے، وہ اس کے اختیار سے باہر کی بات ہے۔ عاد کی قوم میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کے بس میں یہ نہیں تھا کہ وہ غیر عاد ہو جائے، بلکہ اس کا تعلق تو اس قوم سے پیدائشی ہے، اور جب تک وہ اس علاقے سے ہجرت نہیں کرتا، قوم کے دوسرے مفہوم میں بھی وہ غیر اختیاری ہے، یعنی وہاں وہ ہے تو اس نظام حکومت کا بھی حصہ ہے۔ البتہ اس دوسرے مفہوم میں اگر وہ باہر نکل آئے تو پھر اس قوم کا حصہ وہ نہیں رہے گا۔ تو یہ ایک لفظ ہے، آپ ذرا ان دونوں الفاظ کا مقابلہ کریں تو امت جو ہے وہ اس میں شرکت اختیاری ہے، ہم اپنی مرضی سے امت مسلمہ میں شامل ہوتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی ایمان سے پھر جائے تو امت سے نکل جائے گا۔ تو یہ انسان کے اختیار کی بات ہے، انسان کی مادری زبان کیا ہو، اس کی نسل کیا ہو، اس کی کھال کا رنگ کیسا ہو، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو قوم غیر اختیاری ہے، انوالنٹری، امت میں شرکت اختیاری ہے۔ اب وہ دنیا جو آج کل موجود ہے اس میں اصطلاحوں کے معنی سمجھنے میں بہت زیادہ انتشار فکر سے کام لیا جاتا ہے،
اور مغرب کی جو پوری سماجی علوم ہیں وہ انتشار فکر سے شروع ہوتے ہیں، انتشار فکر پر ہی جا کر ختم ہوتے ہیں، اور ان کے اثر کے نتیجے میں ہم لوگ جو گفتگو کرتے ہیں وہ بھی الفاظ کو ہم دو مختلف الفاظ کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو امت بھی کہتے ہیں، قوم بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال الفاظ کے استعمال کے سلسلے میں قرآن مجید نے بہت ہی مؤثر رہنمائی کی ہے، جس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح انسانی گروہوں کے لیے شعوب اور قبائل کا لفظ بھی، شعوب اور قبائل کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من بشر وانثی وجعلناکم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ تو ہم نے پیدا تو تمہیں کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، مگر پھر تمہارے شعوب اور قبائل بنا دیے۔ تو یہ شعوب اور قبائل جو ہیں، یعنی قبیلے، یہ بھی قوم کی طرح ہیں، البتہ ان میں اس سیاسی نظام حکومت کا جو رنگ ہے وہ نہیں موجود ہوتا، اور محض نسلی رنگ موجود ہوتا ہے۔ یعنی کوئی شخص ان کے قبیلے میں جا کے رہنے لگے اور ان کے نظام حکومت کا حصہ بننے پہ بھی آمادہ ہو، تب بھی وہ اسے اپنے قبیلے کا فرد نہیں مانیں گے۔ البتہ وہ اگر اپنے آپ کی پہچان قوم کے طور پہ بھی کرتے ہوں تو قوم کا فرد اسے مان لیں گے۔ تو یہ شعوب اور قبائل ہیں، یہ بھی فطری ہیں، یعنی ان میں کسی کا شامل ہونا نہ ہونا اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، یعنی اسلام کے پیغام کو پھیلانے کا، تو اس میں انسانوں کی جو صورتحال تھی واقع کے اعتبار سے، جس کو ہم ڈی فیکٹو کہتے ہیں، یعنی ایز اے میٹر آف فیکٹ، تو جو کچھ صورتحال تھی اس کا آپ نے قبول اسی طرح کر لیا، اور اس صورتحال کی جو اصلاح ہونی تھی دعوت اسلامی کے نتیجے میں، وہ اصلاح مستقبل میں پیش نظر تھی۔ مگر اس وقت جو کچھ بھی انسانی دنیا موجود تھی، مکہ میں، مدینہ میں، عرب میں، اطراف میں، اس کو آپ نے جوں کا توں قبول کیا، اس کا مطالعہ کیا، اور جہاں ضرورت پیش آئی آپ کو، وہاں آپ نے ان مختلف قسم کے گروہوں سے آپ نے معاہدے کیے۔ تو اب ان معاہدوں میں کیا اصول ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ بات ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے تھے مختلف گروہوں سے، اور وہ گروہ جو تھے بہرحال مسلمان گروہ نہیں تھے، تو اس لیے ہم بھی جس گروہ سے جو معاہدہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو نتیجہ لوگوں نے نکالا یہ صحیح نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکالنا چاہیے تھا ان کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدے کیے ان میں کیا اصول آپ کے سامنے تھے، یعنی کیا وہ معاہدے ہر اصول سے آزاد تھے، یا ان میں کچھ اصول پیش نظر رکھے گئے تھے۔ تو اگر وہ تھے اصول تو ہم ان اصولوں کے پابند ہوں گے، یعنی یہ سبق تو حاصل کیا جائے گا کہ ہم بھی معاہدے کر سکتے ہیں، لیکن دوسرا سبق بھی حاصل کیا جائے گا کہ وہ معاہدے بہرحال ان اصولوں اور پرنسپلز کے پابند ہوں گے جن کا خیال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو اب ہمیں ان میں سے ذرا جو کلیدی نمایاں اقدامات ہیں ان پر نظر ڈالنی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بالکل واضح طور پر سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد یہ کام کیا ہے، یعنی یہ کہ اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچاؤں، اور میرا منشا یہ ہے اور میرا مشن پورا اس وقت ہوگا جب یہ دعوت غالب ہو جائے۔ دعوت غالب ہونے کے کیا معنی ہے؟ تو دعوت غالب ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ واضح ہو جائے، یعنی معلوم ہو جائے سننے والوں کو کہ وہ دعوت ہے کیا، اس دعوت کا حق ہونا واضح ہو جائے، یعنی اس کے خلاف جتنی باتیں ہیں دنیا میں، جتنے دین ہیں ان کا غلط ہونا واضح ہو جائے، اس دعوت کے قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹیں دور ہو جائیں، اور اس دعوت کے مطابق عمل کرنے والا سماج وجود میں آ جائے۔ یہ معنی ہے دعوت کے غالب ہونے کے۔ محض یہ معنی نہیں ہے کہ دعوت پہنچا دی جائے،
بلکہ واضح ہو جائے، وہ اس کا صحیح ہونا واضح ہو جائے، اس کے خلاف جو کچھ ہے اس کا غلط ہونا واضح ہو جائے، اس دعوت کے قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹیں دور ہو جائیں، اور اس دعوت کو قبول کر کے اس کے مطابق انفرادی اور اجتماعی عمل کرنے والا گروہ وجود میں آ جائے جو اس پر عمل کر رہا ہو اور جس کی عملی زندگی اس دعوت کی عکاس ہو۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تو گویا رکاوٹیں دور ہو گئیں اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو واضح بھی ہو گئی دعوت اور رکاوٹیں بھی دور ہو گئیں، تو پھر یہ ہوا کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگے۔ یہ معنی ہے دعوت کے غالب ہونے کے اور آپ کے مشن کی تکمیل کے۔ چنانچہ آپ نے آخری خطبے میں لوگوں سے گواہی لی کہ میں نے کام پورا کر دیا۔ آپ نے لوگوں نے کہا ہاں آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، اپنا پیغام پہنچا دیا۔ تو اب جو یہ نوعیت جو ہے تو وضاحت کا کام تو ہو جاتا ہے گفتگو سے، دلائل سے، اور باطل کے باطل ہونے کی وضاحت وہ بھی ہو جاتی ہے گفتگو سے، لیکن رکاوٹیں دور کرنے کا کام تو محض گفتگو سے نہیں ہوتا، وہ معقول لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی معقول بات ماننے پہ آمادہ ہو اور غلط فہمی کی وجہ سے مخالفت کر رہا ہو تو باز آ جائے گا، لیکن جو جان بوجھ کر بربنائے شرارت حق کی مخالفت کر رہے ہوں وہ تو باز نہیں آئیں گے۔ تو یہ جو دعوت کے غالب ہونے کا جو کام ہے یہ دونوں باتوں کا تقاضا کرتا ہے، ایسی بات چیت جو دعوت کو واضح کر دے اور ایسی کوششیں جن سے دعوت کو تائید حاصل ہو جائے، اور ایسی تائید حاصل ہو جائے جو رکاوٹوں کو دور کر سکے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تائید حاصل رہی۔ مکے کے دور میں ابتدا میں جناب ابو طالب کی اور خود آپ کی اہلیہ محترمہ خود بہت باصلاحیت خاتون تھیں، بااثر بھی تھیں، لیکن پھر یہ معاملہ ختم ہو گیا، ان دونوں بڑی شخصیتوں کا انتقال ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر اسی مقصد کے لیے کیا کہ وہاں لوگ آپ کی دعوت کو مان بھی لیں اور اس کی تائید اور حمایت کرنے پہ بھی آمادہ ہو جائیں، مگر ان لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت ہی ظالمانہ سلوک کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عارضی تائید کی ضرورت تھی، وہ عارضی تائید آپ کو مل گئی اور آپ مکہ میں داخل بھی ہو گئے، لیکن وہ عارضی تائید تو محض اس لیے تھی کہ آپ مکہ میں آ سکیں اور تھوڑا بہت دعوت کا کام کر سکیں، لیکن اتنی بات واضح ہو چکی تھی کہ اب مکہ میں دعوت کے راستے میں رکاوٹیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ اب اس کام کو کرنے کے لیے زیادہ مؤثر طریقے سے تائید کی ضرورت ہے۔ چنانچہ مکہ کے قیام کے آخری جو سال ہیں، 2 برس ہیں، اس میں آپ نے حج کے موقع پر بہت سارے قبیلوں سے جا کر ملاقات کی، اور عموماً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ملاقاتوں میں شریک تھے۔ مولانا مودودی نے اس کا تذکرہ سیرت سرور عالم میں کیا ہے، اور جو قبیلوں کے لوگ آتے تھے ان سے آپ کہتے تھے کہ 2 باتیں ہیں میری، ایک یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، دوسرے یہ ہے کہ میری تائید اور حمایت کرو، مجھے لے چلو اپنے قبیلے میں، میری تائید اور حمایت کرو تاکہ میں اللہ کا پیغام پہنچا سکوں۔ مگر ان قبیلوں نے کسی نے، یعنی بعض نے خاموشی اختیار کی، بعض نے صاف انکار کیا، بعض نے کہا کہ آپ کی باتیں اچھی ہیں مگر ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے وغیرہ، لیکن بہرحال وہ کام نہیں ہوا، یعنی کوئی قبیلہ اس پر آمادہ نہیں ہوا کہ وہ آپ کی تائید و حمایت بھی کرتا اور اس کے ذمہ داران آپ پر ایمان بھی لاتے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ مدینے سے جو لوگ آئے، اوس اور خزرج کے لوگ، ان سے آپ کی بات چیت کامیاب ہوئی، اور وہ کئی مرحلوں میں ہوئی، اور بالآخر انہوں نے ایمان لانے کا بھی اعلان کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی کہ ہم آپ کی پوری تائید اور حمایت کریں گے، اس حد تک کہ ہم آپ کی حمایت میں جنگ بھی کریں گے، اور ہم آپ کو اپنا حکمراں مدینے کا بنانے کے لیے پوری رضامندی کے ساتھ، پوری خوشی کے ساتھ آمادہ ہیں۔ تو یہ گویا پہلی نمایاں مثال ہے سیرت کے اندر
جس میں آپ نے دعوت اسلامی کے غلبے کے اس دوسرے پہلو یعنی اس کے لیے تائید و حمایت حاصل کی جائے، اس کے سلسلے میں آپ نے کام کیا اور اس میں اللہ کی مشیت سے آپ کو کامیابی ہوئی، اور اس کے نتیجے میں پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر وہ دوسرا نمایاں کام ہوا جس کو آپ معاہدے کی فہرست میں لائیں گے، جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اور جس کا تعارف اچھا تعارف ڈاکٹر حمید اللہ صاحب مرحوم نے کرایا ہے۔ تو اس میں گروہ تو کئی شامل تھے، لیکن نمایاں گروہ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، جن میں مہاجر بھی تھے، انصار بھی تھے، اور دوسرا نمایاں گروہ یہودی قبیلے تھے۔ اس میں جو باتیں طے کی گئیں جن کی حیثیت مرکزی ہے، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ یہ سارے گروہ مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے۔ کوئی حملہ ہوگا تو دفاع کرنا سب کی ذمہ داری ہوگی، اور اس کے لیے فوجی نظام بنانا ان کی اپنی اپنی ذمہ داری ہوگی، یعنی مسلمانوں کی اپنی فوج ہوگی، یہودیوں کی اپنی فوج ہوگی، لیکن دفاع کا کام وہ مل جل کر کریں گے۔ کوئی فریق معاہدہ کر لے گا کسی سے تو دوسرے فریقوں پر بھی اس معاہدے کا احترام لازم ہوگا، اور باقی جو ان کے معاملات ہیں کہ وہ اپنے گروہ کے اندر اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں وغیرہ، اس میں کوئی گروہ دوسرے گروہ کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ تو یہ گویا میثاق مدینہ تھا، اور اس کے بعد کی جو تفصیلات ہیں وہ ہمارے موضوع سے زیادہ تعلق نہیں رکھتی، مگر بہرحال حقائق تاریخی یہ ہیں کہ یہودی قبیلے جو تھے وہ بغاوت اور غداری کرتے رہے، اور پھر ان کو سزائیں دی گئیں، ان کو مدینے سے نکالا گیا۔ تو عملاً یہ معاہدہ چند برس ہی قائم رہا۔ تیسرا جو نمایاں اقدام ہے وہ صلح حدیبیہ کا ہے، اور صلح حدیبیہ میں جو باتیں طے ہوئیں قریش کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان، ان میں سے بنیادی بات تو جنگ بندی کی تھی، جنگ نہیں ہوگی 10 سال تک قریش کے اور مدینہ کے درمیان، لیکن اس کے بعد پھر کچھ شرطیں بھی تھیں۔ شرطوں میں جو شرط تھی وہ غیر مساوی، یعنی اس میں کوئی برابری نہیں تھی، کیونکہ کہا یہ گیا تھا کہ کوئی آدمی چلا جائے گا مکہ سے مدینہ تو آپ پابند ہوں گے، اسے واپس کریں گے، مدینہ سے مکہ چلا جائے گا تو مکہ والے پابند نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال اس میں غیر مساوی، عدم برابری والی شرط موجود تھی، مگر اس کے باوجود آپ نے اس شرط کو قبول کر لیا، اور اس میں یہ بات بھی داخل تھی کہ یہ جنگ بندی ہو گئی، اب دونوں فریق یعنی مسلمان و قریش، کوئی قبیلہ اس سے معاہدہ کرنا چاہے تو اس سے کر لے، اس سے کرنا چاہے تو اس سے کر لے، اور جو معاہدے کیے جائیں گے ان کا احترام لازمی ہوگا۔ اب اس فہرست میں اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے معاہدے شامل ہیں جو آپ نے قریب کے قبیلوں سے کیے، اور ان سارے معاہدوں میں جنگ نہیں ہوگی یہ بات شامل رہی ہے۔ تو اب اس سوال پر لوٹیے کہ اصول کیا ہیں۔ تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اصول یہ ہے کہ ایسا معاہدہ کیا جائے جس کے ذریعے سے جنگ نہ ہو اور امن قائم ہو جائے۔ اب وہ امن قائم ہوگا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ اسلام کی دعوت سے واقف ہوں گے۔ خالد بن ولید جیسے لوگ جن کا تذکرہ ہمارے نائب امیر جماعت نے کیا، وہ لوگ اسلام سے واقف بھی ہو جائیں گے، اس کی کشش کی طرف کھنچ کر آئیں گے۔ تو یہ جو فضا ہوگی امن والی، جنگ سے پاک، یہ دعوت اسلامی کا فروغ کا ذریعہ بنے گی۔ تو ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ اسلام کا مزاج چاہتا ہے کہ ممکن حد تک انسانی سماج میں امن قائم ہو، اور اس امن سے جو فائدہ ہمیں مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی دعوت پھیلے۔ اب اس کے بعد ذرا ایک اور پہلو پر بھی نظر ڈالیے، وہ یہ ہے کہ قریش کے خیال میں تو کشمکش جو برپا کی تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، یعنی لوگ اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے جھگڑا کھڑا کر دیا کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو ہمارے پرامن سماج کو میں انتشار پیدا کر دیا، اور
ان کی تجویز جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ دعوت اسلامی سے باز آ جائیں یا کم سے کم شرک پر تنقید سے باز آ جائیں، تو پھر ہم بھی گویا آپ کی مخالفت سے باز آ جائیں گے۔ تو یہ دونوں باتیں ذرا ان دونوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یعنی بظاہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں میں نتیجہ امن ہے، یعنی صلح حدیبیہ ہوئی تو اس کا نتیجہ بھی امن ہے کہ جنگ نہیں ہوگی، اور خدا نخواستہ نبی نے ان کا مطالبہ مان لیا تو بھی امن ہوگا، کشمکش نہیں ہوگی۔ لیکن دونوں میں بڑا بنیادی فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ جو دوسرا معاملہ ہے، یعنی مکے والے کہہ رہے ہیں کہ دعوت سے باز آ جاؤ تو امن قائم ہو جائے گا، تو یہ امن اس بڑی اہم شرط کے ساتھ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے دعوت کے کام سے باز آ جائیں یا اس کام میں ڈھیل پیدا کر دیں۔ تو دوسرا اصول جو ہمیں ملا، پہلا اصول تو یہ ملا کہ امن قائم ہو، دوسرا اصول یہ ملا کہ کوئی ایسا معاہدہ نہیں کیا جا سکتا جس میں ہمیں دعوت دینے کی آزادی حاصل نہ ہو، بلکہ ہم وہی معاہدے کر سکتے ہیں جس میں ہم دعوت دینے کے لیے اور خالص دعوت دینے کے لیے آزاد ہوں، ہم پر کوئی پابندی نہ ہو، ہم سے یہ نہ کہا جائے کہ دعوت نہ پھیلاؤ، شرک پر تنقید نہ کرو، غلط کو غلط نہ کہو، ایسی شرطیں لگائی جائیں گی تو ہم معاہدہ نہیں کریں گے۔ تو یہ جو دونوں معاہدے ہیں بڑے بڑے، یعنی میثاق مدینہ اور اسی کے ساتھ ساتھ صلح حدیبیہ، تو صلح حدیبیہ میں بھی یہ ہوا کہ اس کے بعد دعوت اسلامی بڑے پیمانے پہ پھیلی، اور قریش یقیناً تل ملاتے ہوں گے لیکن وہ دعوت کو پھیلنے سے نہیں روک سکتے تھے۔ اسی طرح یہودیوں کے درمیان بھی دعوت اسلامی کا کام جاری رہا، اور عین اس زمانے میں جس وقت میثاق کی گئی، سورہ بقرہ اور سورہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں سخت ترین تنقید ہے بنی اسرائیل کی کمزوریوں اور خرابیوں پر۔ تو معاہدے کے معنی یہ نہیں تھے کہ ان کے غلط کو غلط نہ کہا جائے، ان میں دعوت نہ پھیلائی جائے، باطل کی تردید نہ کی جائے۔ تو ہمارے بہت سارے مفکرین جو صلح حدیبیہ سے عجیب و غریب نتائج نکالتے ہیں، وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہاں پر یہ اصول سامنے تھا کہ دعوت اسلامی سے ہمیں باز نہیں رکھا جائے گا۔ تو اگر کوئی گروہ ہم سے ایسا معاہدہ کرنا چاہے جس میں صریح الفاظ میں یا خاموشی کے ساتھ یہ طے کیا جا رہا ہو کہ مسلمان ان کے گروہ میں اسلامی دعوت نہیں پھیلائیں گے، تو ایسا معاہدہ ہم نہیں کر سکتے، چاہے اس میں مسلمانوں کو کتنا ہی فائدہ ہو اور کتنا ہی امن و امان برقرار ہو اور مسلمانوں کی جان و مال محفوظ ہونے لگے بظاہر۔ تو دعوت اسلامی سے باز آنے یا اس کی اسپرٹ سے باز آنے کی شرط پر کوئی معاہدہ نہیں کیا جا سکتا، اور اگر اس کی آزادی حاصل ہے تو پھر اسلام کا مزاج چاہتا ہے کہ انسانی سماج کے اندر امن ہو اور جنگ اور کشمکش نہ ہو۔ تو اب ذرا آپ اپنے ملک کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہوئے یہاں پر ہم کس طریقے سے مختلف گروہوں سے بات کر سکتے ہیں۔ تو جہاں تک اس ضرورت کا تعلق ہے کہ دعوت اسلامی کے فروغ کے لیے اچھی بات چیت کی بھی ضرورت ہے دلائل کے ساتھ، اور تائید اور حمایت کی بھی ضرورت ہے، تو یہ دونوں باتیں تو جیسے اس وقت صحیح تھیں آج بھی صحیح ہیں، اور یہ کام ہمیں کرنا ہے کہ ہم اپنی بات، دعوت کی بات اچھے انداز میں مؤثر طریقے سے سامنے رکھیں، اور یہ کام بھی ہمیں کرنا ہے کہ ہم تائید و حمایت حاصل کریں۔ لیکن یہاں کے جو گروہ ہیں، ان گروہوں میں جو دو طرح کے گروہ شامل ہیں، ان دو طرح کے گروہوں کی نوعیت کو ہمیں ذرا الگ الگ دیکھنا چاہیے۔ ایک طرح کے گروہ تو وہ ہیں جن کو آپ وہ کہہ سکتے ہیں تہذیبی اکائیاں، کمیونٹیز، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں۔ دوسری طرح کے گروہ وہ ہیں جو سیاسی پارٹیاں ہیں، اور ہر گروہ اپنی جو شناخت بتاتا ہے اس شناخت کے سلسلے میں کتنی بات اس کی درست ہے، اس کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال یہاں ایسی صورتحال نہیں ہے جیسی صورتحال اس وقت کے عرب معاشرے میں اور باقی دنیا میں پائی جاتی تھی، یعنی قبیلے جیسے گروہ موجود نہیں ہیں، الا یہ کہ آپ آدیواسی آبادی کا ذکر کریں۔ اسی طرح قوم جیسے گروہ تو موجود ہیں،
لیکن قوم کے لفظ میں جو دوسرے معنی شامل ہیں نظام حکومت کے، اس کے لحاظ سے سارے ہندوستانی ایک قوم ہیں، اور پہلے معنی یعنی خونی رشتوں کے اعتبار سے مختلف گروہ قوموں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اب ایک جو رجحان پایا جاتا ہے جو زیادہ تر باہر سے آتا ہے، وہ رجحان یہ ہے کہ ان مختلف گروہوں کے درمیان جو کشمکش پائی جاتی ہے، مسلمان اس کشمکش میں کسی گروہ کا ساتھ دیں اور پھر اس ساتھ دینے کے نتیجے میں وہ گروہ ان کا ساتھ دے۔ یہ جو بات ہے یہ اسلامی مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی، اس لیے کہ یہاں جو گروہی شناخت ہے وہ تاریخی صورتحال کے نتیجے میں اس قومی ہندوستانی شناخت کا ایک حصہ بن گئی ہے، اور یہ دوسری بڑی شناخت قومی ہندوستانی یہ زیادہ بڑی شناخت بن چکی ہے۔ تو یہ جو مشورہ ہمارے بہت سارے دوست دیتے ہیں، خاص طور پر دلت احباب دیتے ہیں کہ گروہوں کے درمیان کشمکش برپا ہے یا برپا ہو جانی چاہیے، اور اس میں مسلمانوں کو کسی خاص گروہ کا ساتھ دینا چاہیے، تو یہ مشورہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ہمیں گروہی کشمکش کے بجائے اصولی کشمکش کے طور پر دعوت اسلامی کو فروغ دینا چاہیے۔ یعنی دعوت اسلامی کا مزاج حق اور باطل کی کشمکش چاہتا ہے، گروہوں کی کشمکش نہیں چاہتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی معاہدے کیے ان سے یہ سبق ہمیں موجودہ حالات میں نہیں ملتا۔ وہ دعوت اسلامی کو فروغ دینے کے بجائے دعوت اسلامی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کا باعث بنے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔